السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بعد، آج جو میرا موضوع ہے آج کا توحید، یعنی ونس آف آلمائٹی گاڈ، کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو لا الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الا مگر یہ کہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور وہ جاوید کا قائم رہنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی یعنی ڈائٹی اور مطلب کوئی دوسرا ادر کریٹر نہیں ہے، ایک کریٹر کے، ٹھیک ہے۔ اور ایک کریٹر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ نے کا فرمان کہ اگر اللہ کے سوا معبود ہوتے تو کائنات باقی نہیں رہتی۔ وہ معبود کہتا ہے ایسا نظام چلاؤ، وہ کہتا ہے ایسے چلاؤ۔ یار آپ دیکھو اتنے سالوں سے بہترین نظام چلے جا رہا ہے، کوئی اس میں فالٹ نہیں آ رہا ہے، آخر کیسے؟ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وغیرہ کے بارے میں بکتے ہیں آل فال، ان جھوٹے لوگوں کو ہمارا جواب ہے کہ سنو رب العالمین کا فرمان سورہ ملک کے اندر، الذی خلق سبع سماوات طباقا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا اور تمہارے اوپر 7 آسمان، کیا تم دیکھتے ہو اس میں کوئی شگاف؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تمہیں اللہ کی خلقت میں کوئی شگاف، کوئی کریک، کوئی نقص نظر آتا ہے آسمان میں؟ ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھو اوپر، تمہیں کوئی شگاف نظر آئے، کوئی کریک نظر آئے؟ انسان بناتا ہے، دیکھو اس میں شگاف ہوتا ہے، کریک ہوتا ہے، پھر پینٹ کرواتا ہے، کیا اس اوپر والے کی خلقت میں نہیں؟ وہ اتنا پرفیکٹ ہے، جب اس کی خلقت میں کوئی یہ ایسا نہیں تو اس میں کیسے نقص ہو سکتا؟ تو لہٰذا اللہ رب العالمین کا یہ بھی فرمان ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ تم ہاتھ اٹھا کے اوپر اس سے دعا کرتے ہو لیکن اس کی نہیں مانتے، کہتے تو ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن غیر اللہ کے نظاموں کو مانتے ہو۔ شرک، بدعات، خرافات، اور اسی طرح لوگوں کے حق مارنا، ایسے کام کرتے ہو تم، ایک دوسرے کی وراثت کھا جانا حرام طریقے سے، یہ آج کوئی مسلمانوں سے سیکھ لے بیٹھ کے۔ تو اصل بات یہ ہے، اچھا تو بات کیا چل رہی تھی؟ بہرحال آپ دیکھیں، میں ایک موبائل بناتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں موبائل کے اندر نہیں جا سکتا، میں موبائل کے باہر ہی ہوں گا۔ اسی طرح رب العالمین نے کائنات بنائی، وہ کائنات کے اندر نہیں آ سکتا، وہ کائنات کے باہر عرش کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث، کل مولود یولد علی الفطرہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کہ لیکن اس کے ماں باپ اس کو عیسائی یا یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کسی بھی آپ چھوٹے بچے سے پوچھ لو ہمیں کس نے بنایا، وہ بولے گا اللہ نے، اور اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، صحیح ہے۔ یہی آپ یہود و نصارہ سے بھی پوچھ لو، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں یہود و نصارہ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو ان کی شیطانی بائبل ہے، میں کہہ رہا ہوں تم لوگوں کو کرسچنوں، میرا تمہیں چیلنج ہے، سن لو، میں تمہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ تمہاری بائبل شیطانی بائبل ہے، شیطانی بائبل۔ ہاں اس کے اندر کچھ خدا کا کلام ہے، کچھ اللہ کا کلام ہے، لیکن اکثر اس کے اندر شیطانی کا کلام ہے۔ تو وہ اپنی بائبل میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتاب میں، کہ خدا نیچے آیا اور زمین پر آ کے یعقوب علیہ السلام سے کشتی کری، اور یعقوب علیہ السلام نے خدا کو ہرا دیا۔ اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ خدا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو روٹی مکھن گوشت کھلایا، اور خدا پھر اپنا راستہ ناپ کے نکل گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا خدا ہے۔ اور پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، کھانا پینا کھایا اور قضائے حاجت کی، اور اس کے بعد وہ سولی پہ لٹکا دیے گئے، یہ تمہارا خدا ہے؟ کیا ایسے خدا سے کوئی ڈرے گا؟ ظالم ہو، اسی لیے بدبختوں تمہارے یہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے،
عیسائیوں میں بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ عیسائیوں میں لیسبینزم، مرد مرد کا حرام کام کرنا اور مرد عورت کا زنا کرنا یا اس طرح سے حرام خوری ہونا ان کے اندر کیوں پھیل رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے پاس نظام ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اس خدا کی قدر نہیں، اس اوپر والے کی قدر نہیں کی، اس کو چھوڑ کے اپنی باتیں چلائیں. تو میرے بھائیوں، یہ پہلی آیت تھی جس کا میں نے آپ کو تشریح کری تھی. اور اس کے آگے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے. لیکن اس میں بھی عیسائیوں نے بکواس کی کہ نہیں خدا کو نیند بھی آتی ہے، نعوذ باللہ. تو بھائی اگر اس کو نیند آتی ہے تو پھر اس کو موت بھی آتی ہوگی تمہارے نزدیک؟ تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ آل فال جو منہ میں آئے تم اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بکتے ہو، ظالم ہو. تو یہ کیا بات کرتے ہو تم؟ ہمارا قرآن اصل تو یہ ہے خالص خدا کا کلام. تمہاری بائبل میں تو شیطانی کلام ہے. یہ میرا تمہیں چیلنج ہے عیسائیوں، تمہاری بائبل میں شیطانی کلام مکس ہے. ہم مان ہی نہیں سکتے کہ تمہاری بائبل خدا کا کلام ہے. کچھ خدا کے الفاظ ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ رب تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز بنائی، آل کریشن یعنی پانی سے. ٹھیک ہے، آپ دیکھو آج انسان میں سائنس بتاتی ہے کہ انسان کے اندر 70% پانی ہے اور 30% مٹی ہے. یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ مٹی سے انسان کو بنایا. تو دونوں چیزیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام 1400 سال پہلے کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ جانتے تھے سیلس کیا، یہ سیلس میں واٹر ہوتا ہے، مالیکیولز، ایلیمنٹس؟ نہیں. دی آنسر از نو. So the God said in the glorious Quran in Surah Fussilat and in Surah Hamim as-Sajda, God says، اللہ رب العالمین کا فرمان کہ میں ان کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا آسمان میں اور زمین میں، کہ یہ بول اٹھیں گے کہ اس کو چلانے والا ایک اکیلا خدا ہے، اور یہ قرآن سچا ہے اس خدا کی طرف سے. تو میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے اوپر والے کے کلام کو پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث، صحیح احادیث کو سمجھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، تو ان کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار کیا تھا. اللہ اکبر، یہ بات ہے. تو بہرحال اصل بات جو اللہ رب العالمین کا تعارف تھا وہ یہ تھا. اب میں آپ کے سامنے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. اور یہ بات بائبل کے اندر عیسائیہ میں، بک آف عیسائیہ میں موجود ہے، بائبل میں، کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ کتاب اس کو دی جائے گی جو ان پڑھ ہوگا. تو ان کرسچن پادریوں سے جو اپنی جیب اور اپنے پیٹ کو آگے رکھتے ہیں، ان سے بھی ہمارا سوال ہے کہ بھائی ہسٹری میں ایک بندہ لے آؤ جس نے لکھا ہو کہ اس سے مراد کوئی اور ہے. ہر بندہ، کرسچن، نان کرسچن، مسلم، نان مسلم، ہر بندہ یہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. تو یہ ہے بائبل شریف، یہ ان کی کتابوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیاں. اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ آپ دیکھیں قرآن کریم نازل ہوا 1400 سال پہلے، وہ باتیں بتا دی جو آج سائنس سے ثابت ہو رہی ہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کس نے یہ بتایا؟ وہ تو ان پڑھ تھے، پڑھ لکھے تھے ہی نہیں. اس سے پتہ چلا کہ اوپر والے نے بتایا، اوپر والے نے، العلی جو بلند ہے، الکبیر جو بہت بڑا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم اس اوپر والے کو چیلنج نہ کریں. اگر اوپر والا ہلکی سی زمین کی آپ کی پلیٹیں ہلا دے، زلزلہ آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا، کون آپ کو بچا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی میں نے دیکھا تھا ٹرکی کے اندر غالباً ارتھ کویک آیا تھا، تو ادھر کے جو لوگ تھے انہوں نے اس ٹائم پکارا خدا، اللہ بچا لے اوپر. کیوں بھائی؟ اس ٹائم اپنے پیسے کو پکارو، اس ٹائم عورتوں کو پکارو، اس ٹائم جو تم شرک کر رہے ہو اپنی مشرک شریکوں کو پکارو، عبداللہ شاہ غازی کو بولے، اس ٹائم خدا کو پکاریں گے. یہ ہماری منافقت ہے. خدا نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہی فرمایا قرآن میں، کمزوری کی حالت میں انسان کو منایا، کمزوری کی حالت میں انسان جائے گا مر کے، اور ایک دن ہڈیاں ہو کے ختم ہو جائے گا. یہ زندگی ہے، اور اس کے پیچھے آج مسلمان بھاگ رہے ہیں. دیکھ لو آج مسلمانوں کی عورتیں ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں. مسلمانوں کی عورتوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پردہ ہی نہیں کرتی ہیں. حالانکہ وہی عورت اتنی خوبصورت ہے، آخری عمر میں کمزور ہو جاتی ہے، ہڈی ہو جاتی ہے، قبر میں چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کیا فائدہ بھائی ایسی خوبصورتی کا جو رب العالمین کو ناراض کر رہی ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یہ جو باتیں بتائی گئیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے.
اور ہمیں پیٹ اور مال کے فتنے سے بچائے۔